امریکہ ایران جنگ کے اثرات، قطر سے LNG کی درآمد میں تعطل، کراچی میں گیس کا بحران شدت اختیار کرنے لگا ہے، شہر کے کئی علاقوں میں دوسرے روز بھی گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ۔ گلشن اقبال، اسکیم 33، جمشید روڈ، شادمان ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں گیس بند، نشتر روڈ، مارٹن کوارٹرز، جہانگیر روڈ، عامل کالونی، لسبیلا کورنگی بھی متاثر۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کو طلب و رسد میں توازن برقرار رکھنے میں مشکل، گیس شیڈول میں رد و بدل کا فیصلہ۔ امریکہ ایران جنگ کے اثرات، قطر سے LNG کی درآمد میں تعطل، کراچی میں گیس کا بحران شدت اختیار کرنے لگا، شہر کے کئی علاقوں میں دوسرے روز بھی گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ۔ گلشن اقبال، اسکیم 33، جمشید روڈ، شادمان ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں گیس بند۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ، ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اوگرا کی یقین دہانی، اوگرا نے صوبائی چیف سیکرٹریز کو ضلعی انتظامیہ کو متحرک کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنرز کو غیر قانونی پیٹرول ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ اوگرا کا کہنا ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں، غیر ضروری پیٹرول خریدنے سے گریز کریں۔ اوگرا کی ٹیمیں آئل ڈیپوز اور پمپس کی ذخائر کی مسلسل نگرانی کر رہی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، اوگرا کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور ایسے میں ڈپٹی کمشنرز کو غیر قانونی ذخیرہ اندوزی پر کارروائی کا حکم بھی صادر کیا گیا ہے۔ اوگرا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عوام افواہوں پر کان نہ دھریں، کیونکہ ملک میں پیٹرولیم کا ذخیرہ موجود ہے۔ اوگرا کی ٹیمیں آئل ڈیپوز پر کارروائی کے لیے مصروف عمل ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ایران کی امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملوں کی نئی لہر، پاسداران انقلاب کا 40 سے زائد میزائل داغنے کا دعویٰ، کہا ہدف اسرائیل اور خطے میں امریکی فوجی اڈے ہیں۔ کویتی بندرگاہ کے قریب دھماکہ، کارگو ٹینکر سے تیل سمندر میں رسنے کے اطلاعات، عملہ محفوظ۔ سعودی عرب کے شہر الخرج پر 3 کروز میزائلوں سے حملہ، ترجمان سعودی وزارت دفاع کے مطابق تینوں میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کی طرف سے آپریشن کی نئی لہر، اسرائیلی علاقوں کی جانب متعدد میزائل داغ دیے۔ حزب اللہ نے تل ابیب کے جنوب میں فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، کہا آئرن ڈوم ریڈار سسٹم پر ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ ادھر کویتی بندرگاہ کے قریب دھماکہ ہوا، کارگو ٹینکر سے تیل سمندر میں رسنے کی اطلاع ہے، لیکن عملہ محفوظ ہے۔ امریکی وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ جلد ہی آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ دے گی۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ٹرمپ اب تک آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے جہاز نہ بھیج سکے، ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے۔ قطر کی وزارت داخلہ کے مطابق دوحہ میں امریکی سفارت خانے کے قریب رہنے والے شہریوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ روز 9 ڈرونز فضا میں ہی تباہ کر دیے، ایک ڈرون مشرقی علاقے اور 2 کروز میزائل الخرج میں تباہ کیے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں ایرانی خطرات، علاقائی استحکام اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ایران سے ترکی آنے والا بیلسٹک میزائل نیٹو دفاعی نظام نے ترکی کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی مار گرایا۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق میزائل کا ملبہ ترک قصبے میں گرا۔ واقعے کے بعد ترک وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب سے رابطہ کیا اور احتجاج ریکارڈ کرایا، کہا تنازع کو پھیلانے کے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے قطر کے وزیر اعظم کو ٹیلی فونک رابطے میں بتایا ایران نے میزائل حملے قطر پر نہیں بلکہ وہاں موجود امریکی تنصیبات پر کیے۔ قطر کی جانب سے ایرانی حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایران کا ترکی میں بھی مبینہ بیلسٹک میزائل حملہ، ترک وزارت دفاع کا میزائل ترک حدود میں آنے سے پہلے ہی مار گرانے کا دعویٰ، ملبہ بحیرہ روم کے نزدیک ترک قصبے میں گرا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ترک وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ ہوا، ترکی پر بیلسٹک حملے پر احتجاج ریکارڈ کرایا، تنازع کو پھیلانے سے گریز کا مشورہ بھی دیا، جبکہ دوسری جانب ایران نے ترکی کی جانب میزائل فائر کرنے کی تردید کر دی ہے۔ ایرانی جنرل سٹاف نے کہا کہ ترکی کی طرف کوئی میزائل فائر نہیں کیا، ترکی کی خود مختاری کا ہم احترام کرتے ہیں۔ خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف جانے سے روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کو روکا جائے۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ روس ہر ممکن کوشش کرے گا کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران کے خلاف کارروائی کرنا ناممکن ہو جائے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل جانا پڑے یا کوئی اور دروازہ کھٹکھٹانا پڑے، روس ہر دم تیار ہے۔ روسی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل جانا پڑے یا کوئی اور دروازہ کھٹکھٹانا پڑے، روس ہر کام کے لیے تیار ہے۔ نیتن یاہو نے 7 دورے کر کے ٹرمپ کو جنگ پر قائل کیا۔ سابق سربراہ سعودی انٹیلیجنس شہزادہ ترکی الفیصل کا کہنا ہے ایران جنگ نیتن یاہو کی جنگ ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی پر ٹرمپ کا حیران ہونا باعث حیرت ہے۔
ٹرمپ کو ایران پر حملے سے روکا جاتا رہا. ایران امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا, امریکہ بھی نہیں بچ سکے گا. Well, forget normalization, let alone what Israel is doing in Gaza and the West Bank. This is Netanyahu's war. You talked about the dog and the tail, who's wagging who. It is definitely Mr. Netanyahu who, as you mentioned, 7 trips to America, and obviously he somehow convinced the president to support his views. And so Netanyahu has been trying to do this in order to get away from the murky and terrible conduct that he led Israel into, not just in Gaza, but in the West Bank and internally. ہم اس وقت نازک دور سے گزر رہے ہیں. خطے کی سالمیت کے لیے یک زبان ہو کر آواز اٹھانا ہوگی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا ایوان میں اظہار خیال. کہا کہ پاکستان ذمہ دار ملک ہے, پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے بھرپور کوشاں ہیں. ایران پر حملے کے 2 گھنٹے میں نائب وزیر اعظم نے مذمت کی. وزارت خارجہ میں سیل قائم کیا گیا. پاکستان نے سر اس تنازع میں ہمیشہ اپنے ہمسایوں کو مقدم رکھا ہے. پاکستان اس خطے کے مسلم ممالک میں سے واحد مسلم ملک ہے جس نے حملے کی مذمت بھی کی. نہ صرف مذمت کی بلکہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے ودن 2 hours اپنے ہم منصب وزیر خارجہ جناب عراقچی صاحب سے, ایران کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور یہ بھی کوشش کی کہ یہ تنازع پھیلے نہ, اور سعودی عربیہ کی حوالے سے جو بات وہ کر کے گئے ان کو یہ ایشورنس بھی دی کہ یہ زمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی.